آج کے دل میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے. ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں. زندگی گئی، گزر گئی، بونس پہ چل رہے ہیں. خدا کے حضور قلب منیب لے کے جانا ہے. بات دل سے شروع ہے اور بات دل پہ ختم. کم از کم جاگتا ہوا تو دل ہو، نہ اندھا ہو، نہ ٹیڑھا ہو، نہ سویا ہوا ہو، نہ میت ہو، بلکہ اتنا تو دل مل جائے. اور ایسا تو ہو جائے، صحت مند تو دل ہو جائے. مریض دل لے کر گئے تو کیا کیا. تو تقویٰ کیا ہے کہ ساری زندگی اس دل کی حفاظت میں وقت گزارتے رہنا کہ کہیں یہ دل گدلا نہ ہو جائے، کہیں یہ دل گندا نہ ہو جائے، اس میں کوئی حسد نہ آ جائے، کینہ نہ آ جائے، حقد نہ آ جائے، نفرت نہ آ جائے، بغض نہ آ جائے، یا کوئی دنیا کی رغبت نہ آ جائے، کوئی دنیا کی محبت نہ آ جائے. پھر یہ دل ایمان سے منور ہو جائے. پھر فرمایا من خشی الرحمن، پھر کوئی قلب منیب کے ساتھ ہوگا. یہ 3 خوبصورت دل ہیں. قلب سلیم والا بھی اعلیٰ ہے، پھر قلب منیب والا بھی اعلیٰ ہے. فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یعنی جو خدائے رحمان کو بن دیکھے اس کے لیے خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کی خشیت کا پیکر بن جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انابت والے یعنی عاجزی والے دل سے حاضر ہو رہا ہو. اور تیسرا خوبصورت جو دل ہے وہ القلب المتقی، وہ متقی دل ہے، وہ پرہیزگار دل ہے. آج کے دل میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے. ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں. زندگی گئی، گزر گئی، بونس پہ چل رہے ہیں. خدا کے حضور قلب منیب لے کے جانا ہے، یا قلب میت لے کے جانا ہے، یا قلب غافل لے کے جانا ہے، یا قلب عاجز لے کے جانا ہے، یا ٹیڑھا دل لے کر جانا ہے، یا سیدھا دل لے کر جانا ہے، یا مردہ دل لے کے جانا ہے، یا مریض دل لے کے جانا ہے. بات دل سے شروع ہے اور بات دل پہ ختم ہے. اب آگے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. تو پتہ چلا کہ کوئی تقوی والے دل بھی ہوتے ہیں، کوئی پرہیزگار دل بھی ہوتے ہیں، کچھ متقی دل بھی ہوتے ہیں، اور پھر کچھ القلب المطمئن، کوئی مطمئن دل بھی ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، مولا دکھا کہ مردوں کو زندہ تو کیسے کرتا ہے. قال اولم تؤمن، تو اس پر یقین نہیں رکھتا؟ فرماتے ہیں بلا مولا رکھتا تو ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن بنانا چاہتا ہوں. ہائے ہائے، تو وہ مطمئن دل ہو جائے تو اس کا مطلب وہ پھر بے نیاز ہو جاتا ہے. مطمئن دل بے نیازی کا دل ہوتا ہے، اسے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتی، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا، نہ وہ یہاں رہتا ہے، وہ رب کی بات کرتا ہے، رب کے انوار میں رہتا ہے، اس کی تجلیات میں رہتا ہے. پھر نور علی نور ہو جاتا ہے. حضور کی نگاہ اس پر پڑ جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے. آگے حضور جانے اور حضور کا رب جانے. یہ سارا بیان کر کے پھر اس کے بعد آخری لیول اگر چاہیے تو چلیں کم از کم قلب حی ہی بنا لیں. یہ تو بڑے دلوں کی بات ہے. قلب حی یعنی بیدار دل، بیزار نہیں، بیدار دل. کم از کم جاگتا ہوا تو دل ہو، نہ اندھا ہو، نہ ٹیڑھا ہو، نہ سویا ہوا ہو، نہ میت ہو، بلکہ اتنا تو دل مل جائے. اور ایسا تو ہو جائے، صحت مند تو دل ہو جائے. مریض دل لے کر گئے تو کیا کیا. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ تقوی کی ڈیفینیشن کیا؟ تقوی کی ڈیفینیشن جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمائی ہے، فرمایا تقوی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو سودا تجھے دیا تھا جب مجھے لوٹاؤ تو میرا مال اس حال میں لوٹاؤ جیسے دیا تھا. تو بات یہیں ختم ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے تجھے تو قلب صحیح دیا تھا، تجھے تو صحت مند دل دیا تھا، تجھے تو منور دل دیا تھا، تجھے تو پاک صاف دل دیا تھا. تو کیسے بیمار دل لے کر میرے پاس آ گیا؟ لے جا، مجھے وہ دل دے جو دیا تھا. ہائے ہائے. تو تقویٰ کیا ہے کہ ساری زندگی اس دل کی حفاظت میں وقت گزارتے رہنا
کہ کہیں یہ دل گدلا نہ ہو جائے، کہیں یہ دل گندا نہ ہو جائے، اس میں کوئی حسد نہ آ جائے، کینہ نہ آ جائے، حقد نہ آ جائے، نفرت نہ آ جائے، بغض نہ آ جائے، یا کوئی دنیا کی رغبت نہ آ جائے، کوئی دنیا کی محبت نہ آ جائے، پھر یہ دل ایمان سے منور ہو جائے۔ اب یہ محبت کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث ہے اور دیگر صحاح ستہ کی ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا وہ شخص اس وقت تک ایمان ہی نہیں لا سکتا جب تک مجھ سے اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں اور پوری انسانیت سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔